ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، سورۃ التحریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا نبی اور ہادی تسلیم کیا ہے، کیا کریں؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اپنے رب کے حضور توبہ کر لیں، ایسی توبہ جو خالص توبہ کر، توبۃ نصوح کر لیں تو کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ بہت ہی غالب ہے شاید کہ تمہارا رب جو ہے، رب تو رب اللہ ہی ہے، مالک تو وہی ہے نا، کریم تو وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، ہر چیز کا دینے والا وہی ہے، خالق بھی تمہارا وہی ہے، تمہارا مالک بھی وہی ہے، تو شاید کہ تمہارا رب تمہاری گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی، بہت شاندار اعلیٰ جنتوں میں داخل کرے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور قیامت کے دن، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو، جو ان کے ساتھ دینے والے، والذین آمنوا معہ، وہ جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ، جو ان کا ساتھ دینے کا حق ادا کرتے ہیں، ان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کو عزتیں ہی عطا ہوں گی، ان کو عزت ہی سب سے اعلیٰ چیز ہے نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت ہی ہے نا، تو آخرت میں بھی ان کو عزتیں ہی عطا ہوں گی، اور عزتیں کیا ہوں گی کہ ان کے اوپر روشنی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو خود ہی سراپا، خود ہی روشنی بنا دیا جائے گا، ان کے اندر سے روشنی پھوٹیں گی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نور ایسا نور ہوگا جس کے ان کے دائیں طرف سے بھی، ان کے سامنے سے بھی، ان کے جسم سے نور نکل رہا ہو،
اور پھر وہ کہے وہاں کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. پھر وہاں یہ اللہ کے نیک لوگ جو ہے جن کا نور، وہ کہیں گے یا اللہ دوسرے کا نور زیادہ ہے، میرا کم ہے، میرا وہ اور زیادہ کر دے. اس وقت ان کا احساس ہوگا کہ دنیا میں جو عمل ہے وہ نور کی شکل میں، جو برائیاں ہیں وہ نور کی کمی کی شکل میں آئی ہیں. تو نور جو ہے یہ دنیا کے اعمال کا ہی آج مل رہا ہے. تو پھر وہاں کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ یہ نور جو ہے نا ہمارا یہ پورا کر دے. اللہ کو یہ مطلب پورا کرنے کا مطلب ہے جس طرح باقیوں کا نور ہے ہمارا بھی اس طرح نور کر دے جیسے دوسرے نیک لوگوں چند لوگوں کا. واغفر لنا، پھر وہاں پہ بھی یہ ایسا عمل مغفرت کا، توبہ کا، استغفار کا عمل ہے. میدان حشر میں بھی اللہ سے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ تو ہمارا نور مکمل کر دے اور معاف کر، جو گناہ دنیا میں ہم سے ہوئے ہیں نا تو معاف کر دے. یعنی وہاں بھی ان کو یہ احساس ہوگا کہ مغفرت کتنی مانگنا کتنی اعلیٰ چیز، کتنی ان کے لیے کامیابی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی چیز ہے. تو وہاں بھی یہی عمل کر رہے ہوں گے ربنا اغفر لنا، یا اللہ معاف کر دیا. تو دنیا میں اگر کر لے تو اس کی کتنی ویلیو ہوگی. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز میں قادر ہے. تو بات چل رہی تھی کہ توبہ اللہ کے نزدیک بہت ہی کمال کی. توبہ گناہ جو ہے انسان کرنے ہیں، یہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ انسان گناہ گار خطا کار ہے. لیکن خطا ہونے کے بعد جب اپنے رب کی طرف لوٹے، اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور توبہ کرے، تو اللہ کو یہ عمل بڑا ہی پسند ہے. اللہ کی طرف لوٹنے کا عمل اللہ کو شروع سے ہی، جیسے میں نے بتا دیا پچھلے 2:10 میں کہ پہلے ہمارے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، اور انہوں نے بھی واپس لوٹے اور اللہ کے حضور معافی مانگی. تو یہ عمل جو ہے یہ قیامت تک کے لیے اپنے گناہ تو ہونا ہی ہے اللہ طرف تھا. لیکن جو اللہ کی طرف نہ لوٹا وہ کون تھا؟ شیطان ہی تھا نا. اس سے بھی غلطی ہوئی، اس کو جب کہا گیا سجدہ کر تو سجدہ نہ کیا، تکبر میں آ گیا اور پھر اڑ گیا، اس نے اصرار کر لیا، پھر اللہ سے باتیں کرنے لگا. اللہ نے کہا یا ابلیس لما منعت ان تسجد لما خلقت بیدی، یا اللہ نے تو بڑے آرام سے کہا کہ یا ابلیس لما منعت ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس تو نے کیوں نہیں اس کو سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو اس نے بجائے کہ اس کو اصرار کرتا، اپنی غلطی کا احساس پیدا کرتا، یہ جو ہے یہ جو غلطی کا احساس نہ پیدا کرنا یہ شیطان کا عمل. کال انا خیر منہ، وہ کہنے لگا یا اللہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتا ہوں من طین خلقتنی من نار، یا اللہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں تو آگ سے بناؤں، میں تو زیادہ ہوں. تو اللہ نے پھر اس کو دھتکار کہا تو آج کے بعد تیرے پہ لعنتیں ہی ہوں گی، تو لعنت ہی ہوگی. پھر اس نے اللہ سے کہا کہ میں اس کو بندہ تیرا جو ہے نا، میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں دائیں سے آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ میں ادھر سے آؤں گا، میں ادھر سارے طرف سے آؤں گا. تو اللہ نے کہا میرے جو بندے ہیں نا وہ تیرے چرکے میں نہیں آئیں گے، اور یہ خطا کریں گے، اگر خطا کر بھی لیں گے تو وہ توبہ کر کے میری طرف لوٹ آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا. تو یہ جو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یہ توبہ کا عمل، یہ بہت ہی اہم، بہت ہی شاندار عمل ہے، اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے. آج اسی کو جاری جو کرنا ہے ہم نے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ کلکم خطاؤن، تم سارے، ہر بندہ خطا کار ہے. کیوں جی؟ صرف انبیاء ہی ہیں اللہ نے ان کو معصوم رکھا ہے، ورنہ ہر بندہ ہی خطا تو بزرگ بڑے ان بھی خطا ہو گئی نا، کئی انبیاء سے بھی خطا ہو گئی، وہ تو اللہ نے معاف کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
कुल्लो बनी आदम खताउन, कुल्लुकुम खताउन, तुम सारे के सारे खताकार हो। खैरुल खताउन अल तव्वाबून, बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह की तरफ लौट आए, तौबा कर ले। अपने असल में अल्लाह ताला चाहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि इंसान को ये एहसास हो कि गुनाह क्या होता है। गुनाहों को उनको हो, गुनाह हो भी जाए तो उसको फौरन एहसास हो जाए कि मेरे से गुनाह हो गया, मेरे से गलती हो गई है, फौरन अपने रब की तरफ पलट आए। तौबा का मतलब पलट के आना, अल्लाह की तरफ हो जाना। तो यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने तौबा तो नसूह जो बात की है उसकी भी एक दफ़ा फिर सुन लें कि तौबा तो नसूह हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह तौबा तो नसूह क्या है। तौबा भी तो होती है, तौबा तो नसूह नासे का मतलब है साफ तौबा, सही है, बगैर किसी रिया से, यानी दिल की गहराइयों से, खालस दिल से अपने रब के दूर के, या अल्लाह मुझसे तो गुनाह हो गया, या अल्लाह मैं बड़ा शर्मिंदा, तो खुद जो है उसको एहसास हो जाए। तो पहली चीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि अबी बिन काब से कि पहली चीज़ ये है कि गुनाह का एहसास हो जाए और शर्मिंदगी हो कि मैंने अपने रब की नाफरमानी कर ली है। ये शर्मिंदगी होना और गुनाह का एहसास होना, ये पहला नंबर है। लेकिन सबसे बड़ी जो तकलीफ का बात, ये मैंने पीछे बताया था कि तकलीफ आया कि हमें गुनाहों का एहसास ही नहीं कि गुनाह होता क्या, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि जितना हम वक्त ज़ाया करते हैं ना, बैठ के गप्पे मारते हैं, हमें किसी को एहसास ही नहीं होता कि हम कितना बड़ा वक्त, कितना बड़ा कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये वक्त तो हमारे पास कौन सी बड़ी कोई सदियों की ज़िंदगी है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, पता ही नहीं चलता। क्यों जी पता चलता है, मैं ऊपर उमारी हो गई है, पता चला कि कितने को पता ही नहीं चल रहा, आखिरी वक्त भी आ जाना था। तो क्यों अपना वक्त कल क्यों जाया करना है, हमारे पास वक्त थोड़ा है। तो इस चीज को सांस के मेरे पास वक्त थोड़ा है, मुझे अपने रब को राजी करना है, आखिरत में मुझे आखिरत का सामान याक से लेके जाना है। इस चीज का साथ अगर पैदा हो जाए, शर्मिंदगी हो, अगर गुनाह हो जाए, रब की नाफरमानी हो जाए। गुनाह का मतलब क्या है, अल्लाह की नाफरमानी है ना, अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, हमसे गलतियां हो जाए, तो हम फौरन ही अपने रब के शर्मिंदा हो जाए, शर्मिंदगी और एहसास हो कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, अपना ही साथ। और दूसरा जो है, वो जल्दी वापस लौट आए, देर नहीं करनी। गुनाह हो गया, देर नहीं, अच्छा यार तो माफी मांगला, कल मांगला, पर नहीं, उसी वक्त कोई देर नहीं, उसी वक्त अपने रब के दो, पता नहीं जिंदगी का। मैं आपको एक मिसाल भी दूंगा कि एक बंदे ने तौबा का भी, ये भी बड़ी कीमती चीज़, अल्लाह को कितनी पसंद है, ये भी आज बात आई। तो दूसरी क्या बात होगी, पहली क्या होगी, शर्मिंदा एहसास हो, गुनाह किया है, शर्मिंदगी एक पहला। दूसरा वो उस गुनाह से वापस लौट आए कि नहीं मैं नहीं करना, आइंदा नहीं मैं करना। और तीसरा जो है वो ये है कि जिसका हक मारा है उसको हक भी अदा करना है। ये नहीं कि पैसे किसी के मार लिए हैं, किसी से कर्जा लिए देते ही नहीं, है ना, किसी का मकान पे कब्जा कर लिया है, किसी को धोखा दे दिया, किसी से ज़्यादा झूठ बोल के, तो जिसका कोई नुकसान किया है उसका भी पूरा कर। और अगर वक्त ज़ाया किया है, जो वक्त आप गुनाह में लगाया है, तो उसको भी उतना ही वक्त नेकी पे उससे ज़्यादा भी लगाना है। और जिसका किसी का हक मारा है, अगर किसी ज्यादती की है, अगर किसी से आपने किसको थप्पड़ मारा है और आप अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो ये नहीं कबूल होती। वो जी बोलती है, आप उसको गालियाँ निकाल के आए हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं। अल्लाह कहता है नहीं, पहले उस बंदे का तूने दिल दुखाया है, उस बंदे से भी माफ़ी मांगो, उस बंदे को पहले माजरत करके आओ। ये ज़रूरी है, याद रखना। ये है ना, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शानदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की बड़ी। आज मेरे बच्चों, मेरे साथियों, भाइयों, मेरे सारे, कि ये बड़ी आज की बड़ी सास किस्म की गुफ्तगू है।
میں کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میں صحابیوں تمہیں پتہ مفلس کون ہے؟ کمال کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابیوں تو مفلس کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس پیسہ، جس کے پاس مال نہیں ہوتا مفلس وہ ہے. صحابیوں مفلس وہ ہے قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا جس کے نیکیاں پہاڑوں سے بھی بڑی ہوگی. سنیں ذرا غور سے سننا. ہم نہیں سمجھتے. ہمیں کئیوں کو اپنے نیکیوں کا ساتھ ہوتا ہے نا، بد ان کو نہیں پتا ہوتا میری زبان سے. کئی کہ نیک لوگ بھی دیکھے ہیں، مولوی عالم بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے، وہ سمجھتے ہیں اپنے اسی زوم میں ہوتے ہیں کہ میں نے پتہ ہی میں دن رات تہجدگار ہوں، میں تو سارا دن ذکر کرتا ہوں تسبیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، اور جب نیکیاں ہوگی تو بندے آنے شروع ہو جائیں گے. ایک بندہ آئے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا یا رب شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی. اللہ نے کہا اچھا گالی دی ہے، یہ غلطی وغیرہ کا، چلو اس کی نیکیاں لے کے نا اس کو دے دو، اور نیکیاں اس کی لے جائے گا. ایک اور بندہ یا ضرب ھذا، اس نے مجھے مارا تھا. میں کہنا یہ احتیاط کرنی ہے اپنے زبان کا بھی اور ہاتھ کا بھی کسی کا. یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ کہے گا وہ مارا تھا، کہے گا میں مارا، میں غلطی سے غصے میں آ گیا، غصہ مجھے آ جاتا ہے بڑا. میں تو بڑا نیک تھا، غصے والا تھا، غصے والا نہیں ہوتا، مومن نہیں غصے والا. اللہ نے کہا اچھا مارا تھا. اس طرح بندے آنے ہو، کتنے بندے، ایک کو تو نہیں مارا ہوگا، کتنے آگے. اللہ نے کہا اچھا یہ اس کو اس کی نیکیاں دے دو، نیکیاں دے دو. کہا جی کہا یا اللہ اس نے میرے فلاں کیا تھا، اس نے میرے یہ کیا تھا، اس نے میرا دل دکھایا. کرتے 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 وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ لے جائیں گے. پھر لوگ آ رہے ہیں. بڑی درد کی حال ہے نا، کیسے ہیں لوگ. کہتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں اللہ کے بندو تم یہ زوم نہ کرو، نماز اگر اللہ نے توفیق دی ہے، رب نے دی ہے، تم زوم کر کے تکبروں میں داڑیاں میں رکھی ہوتی ہیں اور تکبر غصے میں اکڑ میں ہوتے ہیں، بولتے ایسے نہیں. نرم مومن نرم ہوتا ہے. اچھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس قیامت والے دن مفلس کون ہے؟ وہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، پھر لوگ آ رہے ہیں، لوگ یا اللہ اس نے یہ کیا، اس نے مجھے وہ کیا، اس نے میرا یہ نقصان کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نیکیاں تو کی ختم ہو گئی ہیں، کیا کریں؟ اللہ کہے گا اس کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈالتے جائے. وہ جو نیکیوں کو پہاڑ لے کے آیا تھا، اینڈ پہ جب لوگوں کا معاملہ ختم ہوگا تو برائیوں کا پہاڑ اس کے سر پہ ڈال دیے جائے گا اور دوزخ میں پھینک دیا. میرے جو ساتھیوں اللہ سے بھی توبہ کیا کرے، لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے. حقوق العباد نہیں معاف ہوتے، حقوق العباد انسانوں سے معاف. اپنی زبان پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے رویے پہ غور کیا کرے کہ میں نے لوگوں کا میرا بولتا کس طرح، میں لوگوں کو دل دکھاتا رہتا ہوں نا. دل بھی دکھانا میری بات ہے نا. دل کیوں دکھانا ہے؟ دل تو دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دیا جانے ہو. دل نہیں دکھانا کسی کا، دل نہیں دکھانا ہے. دل بڑا نازک، اس میں رب رہتا. ہاں جی، بات چل رہی تھی توبہ کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو رب کی طرف لوٹ آئے، توبہ کرے. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے میرے ساتھیوں، بات بڑی غور کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم سب لوگ اس طرح نیک ہو جاتے، بڑی دیکھنا غور کی بات، اگر تم سب لوگ اتنے اس طرح نیک ہو جیسے میں محمد ہوں. یعنی کہ بھی یہ سوچنے کی بات ہے بڑی. ہمیں کہتے ہیں نا گناہ گار تو ہے نا، اصل رب کیا چاہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سارے کے سارے اس طرح ہو جاتے کہ جس طرح میں محمد ہوں، یعنی کوئی گناہ نہ کرتے، تو رب کو یہ منظور نہیں. رب کیا کرتا
کہ سب کو تمہیں مٹا کے ایسے لوگوں کو لے جاتا ہے جو گناہ کرتے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آتے ہیں، کہ رب کو ایسے بندے جو گناہ کرے اصرار نہ کرے، ڈھیٹ نہیں، ڈھیٹ گناہ کر کے بھی ہم نے اصرار جو کرنا، یہ شیطان کا کہا، گناہ ہو گیا ذرا بھی دیکھیں نا انہوں نے بنایا ہوا ہے، ساری کرتے رہتے ہیں، ہم نہیں، ہم تو لوگوں کو کرتے رہتے ہیں نا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو حضور اقدس فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے رب سے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے وہ بندے تو وہ فرشتے پیدا کر ہی لیے نا کہ جو گناہ نہیں کرتے۔ اب انسان کو جو پیدا کیا اور جنوں کو جو پیدا کیا، اس کا مقصد دیا تھا کہ یہ گناہ کرے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، یہ اپنے رب سے توبہ کرے، اپنے رب کے حضور استغفار کرے۔ قرآن مجید میں ایک بہت کمال کی آیت نازل ہوئی، بہت، دیکھیں ذرا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کمال کی آیت، دیکھیں نا، کسی کا بیٹا باپ کے ساتھ کوئی گستاخی کرے تو باپ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے جی؟ ہاں میرے ساتھ دینا تھا، کیا کہتا ہے باپ؟ کیا کہے گا؟ برا کر کے بہت ہی ابھی بعد نہ آئے گا تو کیا کہے گا؟ نکل جا گھر تو کرو بھی کہتا، حالانکہ دل تو نہیں، باپ کا دل تو نہیں چاہتا نا، باپ نہیں چاہتا، لیکن اتنا بڑا اس کو تکلیف پہنچی ہے اولاد جب نکل جا گھر، نکل جا تو کرو، ہوتا ہے نکلتے کہیں کہتے۔ کوئی بادشاہ کے دربار میں کوئی اس کا کوئی وزیر ہی کہ کوئی بادشاہ کی نافرمانی کرے، بادشاہ تو مروا ہی دیتے ہیں نا، ختم ہی کر دیتا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں کو کہہ دو، میرے کل کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا، وہ میرے ہی بندے ہیں نا۔ دیکھو رب کہتا ہے وہ جنہوں نے گناہ کیا ہے، اللہ نے کہا میرے بندے نہیں، پینٹ تو دوزخ میں ہے، نہیں کہہ رہا رب، کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جو اپنے جانوں پہ ظلم کر، اللہ کو تو نقصان نہیں نہ ہوتا گناہ کا، کوئی گناہ کر لے، کسی نے برائی کر دی ہے، کسی نے چوری کر لی، یا کسی نے کسی عورت کے ساتھ برائی کی، یا کسی نے کوئی بھی جو دنیا میں گناہ کرتا ہے، تو اللہ کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی ہوتا ہے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ انسان تو انسان ہے، تجھے انسان ہی کو، تو اللہ کہتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو میرے بندو، تم میرے بندے ہی تو، آخر تو میرے ہی بندے ہو نا، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورتیں میں ہی پوری کرتا ہوں، تم گناہ بھی کرتے ہو، میں تمہارا رزق نہیں روکتا۔ کتنے گناہ گار، کتنے ظالم، کتنے لوگ ہیں ظالم، تو راتی ہم دوسروں سے زیادہ ہی کھاتے ہیں، دوسروں سے زیادہ ہی انہوں نے اندر مال جمع کیا ہوا ہے نا، باقی وہ سب کو پریشانی ہوگی، ان کو نہیں پریشانی، ان کے ہر چیز موجود ہے۔ تو اللہ کہتا ہے او میرے بندے تو میرے ہی ہو نا، تم نے اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت، اللہ رحیم ہے، مایوس ہے، آ جاؤ اپنے رب کے حضور معافی مانگ لو۔ ان اللہ، آگے سنے ذرا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ بخش دے گا، جميعا، پورے کے پورے، جميعا لفظ آیا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ آ جاؤ اپنے گناہ اگر کر لیے ہے تو آ جاؤ اپنے رب کے حضور معافی مانگ۔ کیسے گناہ؟ اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوسی گناہ ہے، آ جاؤ اپنے رب کے ذریعے، آ جاؤ معافی مانگ لو۔
یوسف علیہ السلام کہ بھائیوں نے کیا کیا ہے آخری دم تک، آخری تو جب آخری بار آئے تو جب پہچانا کہ تو یوسف ہی ہے نا، کہہ گیا تم نے میرے ساتھ کیا، میں یوسف ہی ہوں، کہنے لگے اچھا ہم سے معافی مانگے گا، کوئی بات نہیں، چلو جب اپنے باپ کو آ جاؤ ادھر آ جاؤ، تو اپنے باپ کو جا کے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں، اور قمیض جو ان کے سر پہ رکھی تو ان کی آنکھیں آ گئیں، تو پھر انہوں نے کہا یا ابو جی ہمارے لیے معافی مانگو، ہم نے واقعی گناہ کیا یوسف علیہ اپنے بھائی کو، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کہ معاف کر دیا ان کو، کہا جاؤ آج کوئی پوچھ گچھ نہیں، اور اب ان کو احساس ہوا کہ اپنے کہ رب کے حضور معافی مانگنی ہے، انہوں نے پھر معافی مانگی، اپنے ہم سے غلطی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح معاف کرتا ہے، کتنا کریم ہے۔ ایک اور مثال ذرا بنی اسرائیل کے حدیث کی، صحیح حدیث ہے، لگتی تو بات کا جب میں بھی نوجوان تھا تو مجھے بھی تھوڑی عجیب لگی، لیکن میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ رب کی رحمت ہے۔ دے دیکھا میں عملہ والے کیا کیے شعر کہ یہ دیکھا میں عملہ والے تھے کچھ نہیں میرے پلے، یہ دیکھا تیری رحمت والے تھے بلے ہی بلے 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 ہی، واقعی رحمت ہے۔ اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک اس نے گناہ کیے، اس نے اتنا گناہ گار، اتنا ظالم تھا کہ 99 قتل کیے، 99 کنے 99 کنے ہونے ہیں 99 ایک وہ قتل کیے، تو دل میں پھر پیدا احساس، یعنی رب کہتا ہے کتنے بھی گناہ کا، یہ کہ میکسیمم ہے نا 99، تو آج ہم بھی سننے تو میرا کامنے لگتا ہے نا، آج ہم سنیں 2 کسی نے 3 قتل کیے ہیں تو کامنے لگتے ہیں ہم کہ اتنا بڑا گناہ گار کہ 99 قتل اس وقت کیے، دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ یا اللہ میں نے بڑا ظلم کر دیا، میں معافی۔ ایک بندے کے پاس گیا یار کوئی ہے کہ کیا کروں، وہ کہتا ہے یا بندے کو ایک راہب ہے، سائی سے اس وقت سائیوں کا وقت تھا، سائیوں کا دور تھا، راہب ہے، تو اس سے جا کے نا راہب اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو ایک غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اس سے جا کے نا تو پوچھ کے آؤ اس کو، کیا وہ اس کے پاس کیا، یہ بھی یہ ذرا انسان بچوں ایک اور طلبات، اس نے جا کے اس کو اوئے 99 قتل، توبہ نکل جا، تم نکل جا تو تیری تے بخشش نہیں ہونی، یعنی مایوس کر دیا نا، ایسے بڑے گناہ گار کو بھی مایوس نہیں کرنا، گناہ گار کو مایوس نہیں کرنا، اس نے اس کو اور نہیں توبہ ایسا آج کل بھی ہے ہمارے کوئی، وہ توبہ نہیں، نکل جا، انہوں نے کہا اچھا، انہوں کی کیتا کنے ہو گئے 100 پورا ہو گئے، پھر اس کے پیچھے نہیں، پھر آئی، پھر اندر، پھر ایک اہل علم کے پاس گئے، پھر اب علم اہل علم جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ان کو مان نہیں ہوتا ان کے علم، کہ کیا کہنے لگا میں بڑا 100 قتل کر دیے، میں چاہتا ہوں کہ میں اب معافی مانگوں۔ اس نے کہا بات سنا، اس علاقے میں وہ کلمہ تھا نا، اس علاقے میں رہو گے نا تو اس میں تمہارے یار، تمہارے وہ بڑے لوگ ہیں، وہ تمہیں بلاتے ہیں، تم یہ کرو اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں سب نیک لوگ ہیں، اور اس بستی میں جا کے توبہ کر کے وہاں رہو۔ اس نے تو عقل کی بات کی نا، انہوں نے کہا اچھا، وہ نکل کے نا بستی کے جانے لگا تو اس کو وہ موت آ گئی، مر گیا۔ اب دونوں قسم میں فرشتے آ گئے، جنت کے بھی آ گئے اور جہنم کے بھی آ گئے۔ جنت والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا توبہ کا، توبہ تو نہیں کی۔ جہنم والے کہتے ہیں کہ نہیں اس نے توبہ تو نہیں کی ابھی، تو اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ تو اللہ کے حضور پہ یا اللہ کیا کرے، مسئلہ پیدا ہو گیا، ہم سمجھانے کے لیے نا۔ اللہ نے کہا چلو یار جا کے کرو، جس بستی کی طرف جا رہا ہے نا، وہ جہاں اس کو فوتگی ہوئی ہے نا، وہ بستی جہاں پہ جانا تھا نا اس نے، اس کا فاصلہ بھی ناپو، اور جس بستی کو چھوڑ کے جا رہا ہے نا اس کا فاصلہ بھی ناپو، جو جس کے فاصلہ نزدیک ہوگا اس کا ہی فیصلہ کر لینا۔ اگر وہ بستی کے قریب جہاں جا رہا تھا بستی تھوڑا فاصلہ ہوگا تو اس کو جنت میں لے جانا، اور اگر وہ یہ فاصلہ زیادہ ہوگا میئر کر لو، اگر یہ زیادہ ہوگا جہاں سے ابھی چھوڑا ہے یہ کم ہوگا، وہ زیادہ ہوگا
تو پھر دوزخ والے لے جانا، تو وہ تو فرشتے آ گئے تھے، اللہ نے کہا فرشتوں تم تو جاؤ، تم تو پھر معاف کرو۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ زمین جیڑی بستی کے قریب ہے، اس نے اللہ نے حکم دیا تو سکڑ جا، وہ بستی جو ہے وہ سکڑ گئی، وہ زمین، وہ فاصلہ کم ہو گیا۔ اور یہ جب فرشتوں نے ناپا تو فرشتوں نے کہا یہ جنتی ہے، کیونکہ وہ بستی قریب تھی۔ رب نے کو کتنا پسند ہے، یہ کتنی شاندار مثال ہے کہ اس نے ارادہ ہی توبہ کا کیا، رب کو اتنی پسند ہے، اللہ نے اپنے ضمیر کو حکم دیا۔ میرے ساتھیوں، اب آخری بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے توبہ، یہ آج جو عمل کی بات ہے، وقت بھی ہو گیا، میں بس 5 منٹ ہیں، اس میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ فضیل بن عیاض جو تھے، ایک ڈاکو تھے، نامی گرامی ڈاکو، گھروں میں آتے سامان لے جاتے بہادری سے چورا کے۔ ایک گھر کے اوپر سے آنے لگے تو نیچے ایک بندہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ جب انسان کا دل پلٹتا ہے نا تو کس طرح پڑتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بعد میں بڑے نیک ولی اللہ ہوئے، پہلے ڈاکو تھے۔ وہ اندر سے آئے تو اندر سے قرآن مجید پڑھا تھا، اس میں یہ آیت آ گئی کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل بالحق، کیا ابھی تک انسانوں پہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن کو پڑھ کے اللہ کی یاد میں ابھی ان کے دل کانپ نہیں جاتے، ابھی ان پہ کانپنے کا وقت نہیں آیا۔ ان تخشع قلوبهم، قرآن کی آیت ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل بالحق، کہ اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو اس کا دل کام نہیں جاتے، ان کے دل درد پیدا نہیں ہوتا، ان کے دل کانپتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ قرآن کی آیت سنی تو ایک دم اثر ہوا، اور کہنے گھبرا گئے، سامان چھوڑا اور کہنے کہ وقت آ گیا، روتے ہوئے نکل گئے اور جا کے اپنے ساتھیوں کو بلایا، انہوں نے کہا سارا سامان جو بھی چوری کیا واپس کرو، اور آج کے بعد اللہ سے توبہ کی، اللہ کے گڑگڑاہٹ میں روئے، اور پھر ایسے نیک ہوئے کہ ان کو ولی اللہ اور کئی اللہ کے نیک بندوں کے استاد فضیل بن عیاض۔ تو یہ تبدیلی آ جاتی۔ تو میرے جی ساتھیوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں اللہ کی توبہ کیا کرو، انا اتوب فی یوم 100 مرہ، میں پورے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ گناہ ہی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انا اتوب الی اللہ فی یوم 100 مرہ، ایک جگہ آتا ہے 70 مرہ، 70 دفعہ، ایک جگہ آتا ہے 100 دفعہ، کہ میں خود 100 دفعہ توبہ کرتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب الیک، یہ لفظ یاد رکھنا، استغفر اللہ واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب پڑھنا کم از کم 100 دفعہ تو پڑھنا چاہیے دن میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ قیمتی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا من لازم الاستغفار ہو، جو اپنے آپ پہ استغفار لازم کر لے، استغفر اللہ کرتا رہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے خوش نصیب ہوگا جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ استغفر اللہ کرتے رہے، جہاں باہر نکلے نا استغفر اللہ پڑھتے رہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لازم استغفار ہو، جو اپنے آپ پہ استغفار لازم کر لے گا، یعنی باہر نکلتے، گھر اٹھتے، بیٹھتے، مسجد میں، آپ اپنے لیے لازمی کر لیں کہ میں 100 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنی، یا 200 دفعہ پڑھنی ہے، یا میں جاتے استغفار کا ورد کرے۔ استغفار ایسی ہے نا یہ آپ کے جسم اندر جو ہے دھل جاتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ من لازم الاستغفار ہو یجعل لہ من کل، ہر من کل ضیق مخرجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے آپ استغفار لازم کر لے، اپنے ورد کا حصہ بنا لے، اور ہر تنگی سے نکال دیتا ہے اللہ اس کو۔ کوئی بھی تنگی ہوتی ہے، تنگی آتی ہے نا، یار کاروبار نہیں چل رہا، یار
ایک بندہ کہتا ہے یار میری بچی کا رشتہ پھنس گیا، یہ بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا فلاں کام میرا نہیں ہو رہا، یعنی اس طرح کے یہ مسائل ہوتے ہیں نا، تو استغفار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے سچی بات ہو نہیں سکتی کہ من لازم استغفارو یجعل لہ من کل ضیق فرجا، ہر تنگی سے نکالے گا، اور من کل اور ہر من کل غم من فرجا، اور ہر غم سے کوئی بھی اس کو غم ہوگا اس سے اس کو نجات مل جائے گی۔ من کل غم من فرجا، ہم غم کا مطلب ہوتا ہے غم بھی عربی لفظ ہے غم بھی، من کل غم من فرجا، ہر غم سے اس کو نجات، جس کو تکلیف ہے نا، کوئی غم ہے کوئی پریشانی ہے، استغفار کیا کرے اس کو دل ٹھنڈی پہ پڑ جائے گی۔ وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق دے گا جس کے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک بندہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ، آخری باتیں ہیں تاکہ اب ایک بندہ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور انہوں نے کہا میرے اولاد نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا رکھا استغفر اللہ تم بھی۔ ایک اور بار آیا بندہ کہنے لگا کہ حسن بصری سے کہ حضور ہمیں بارش نہیں ہو رہی، بڑا مسئلہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ ایک نے اور اپنی رزق کی تنگی کا ذکر کیا، انہوں نے کہا استغفار پڑھو، تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے جو بھی بندہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں استغفار فرمایا، تم نے سورہ نوح میں نہیں پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہتے تھے؟ وہ آیت پڑھ کے صحیح، آیت کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کے سورہ نوح کے اندر آتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور آسمانوں سے بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدُكُمْ مَالًا وَبَنُونَ، اور تمہیں بیٹے بھی دے گا مال بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةً وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ بھی تمہارے بڑے ہوں گے، تمہاری نہریں بھی بہنے لگیں گی، یعنی تمہارے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری معاشی حالت ٹھیک ہو جائے گی، تمہارے کاروبار ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے تنگیاں نکل جائیں گی، تم استغفار کیا کرو۔ تو نوح علیہ السلام کی یہ دعا نوح میں آپ آخری آیات ہیں، آپ اس میں دیکھیں گھر جا کے، تو آپ کو پتا میرے عزیز ساتھیوں، آپ بھی اپنی زندگی کا یہ بنائیں توبہ استغفار، اور اب تو رمضان مبارک میں اس کا کثرت سے ذکر کریں، اس کا بہت زیادہ کیا ہوگا کہ اس کے اجر بھی ملتا ہے، نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، آپ کا من بھی صاف ہوگا، روح بھی صاف ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا، رزق دے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، اولاد بھی ہوگی، جن کی شادیاں نہیں ہوں ان کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، جن کے مشکلات ہے کاروبار کی وہ اس کے کاروبار بھی حل ہو جائیں گے، جن کی کوئی بھی مشکل تنگی ہے وہ ساری دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ آج کی جو بات کی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین،